السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ بخاری اور مسلم کی مشترک روایات جاری ہیں، اور وحی کی ابتدا کا واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی تھی، اور اس کا بیان جاری ہے۔ وفی روایت للبخاری، بخاری کی منفرد روایت ہے کہ الرؤیا الصالحۃ، اس میں یہ لفظ ہے کہ الرؤیا الصالحۃ، اور پہلے جو مشترک روایت تھی دونوں کی اس میں صادقہ کا لفظ آیا، اور اس میں بخاری کی روایت میں صالحہ یعنی اچھے خواب۔ وفیہا، اور اس میں یہ ہے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، یعنی جو ورقہ بن نوفل تھے وہ کتاب عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانی، انجیل لکھتے تھے عبرانی زبان میں۔ ما شاء اللہ و یکتب، جو جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے وہ یعنی لکھتے تھے۔ اگلی روایت ہے بخاری اور مسلم کی مشترک ہے، عن یحییٰ یقول سألت ابا سلمۃ ای القرآن انزل قبل۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ قرآن میں سے کون سی صورت پہلے نازل ہوئی، یعنی کون سا قرآن پہلے نازل ہوا، کون سی آیت۔ تو اس میں یہاں پہ اختلاف بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ پہلے جو نازل ہوا وہ سورۃ المدثر نازل ہوا، لیکن وہ صحابہ کرام اپنے اپنے فہم کے مطابق جو ہے وہاں سے روایتیں آئیں، لیکن اس بات پر پھر اکثریت اس بات پر ہے کہ پہلے یہ 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ پہلے کون سی صورت نازل ہوئی، کون سا قرآن نازل ہوا۔ قال یا ایھا المدثر، مدثر، اس نے کہا کہ مدثر نازل ہو۔ فقلت، میں نے کہا او اقرأ، یا اقرأ نازل ہوا، یعنی اقرأ پہلے تھا۔ فقال سألت جابر بن عبد اللہ، اس نے کہا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ ای القرآن انزل قبل، کون سا قرآن پہلے نازل ہوا۔ قال یا ایھا المدثر، فقلت او اقرأ، میں نے کہا یا اقرأ پہلے نازل ہوا۔ قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احدثکم ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا۔ قال جاورت بحراء شہرا، میں نے حراء میں ایک مہینہ وہاں پہ مجاورت کی، وہاں پہ میں نے گزارا۔ فلما قضیت جواری، جب میں نے اپنی عبادت میں نے پوری کی، نزلت، میں اتر گیا، فاستبطنت بطن الوادی، جب میں وادی کے بیچ میں پہنچا، فنودیت، مجھے آواز آئی، فنظرت، میں نے دیکھا، امامی، اپنے سامنے، وخلفی، اور پیچھے، وعن یمینی، اور دائیں طرف، وعن شمالی، بائیں طرف، فلم ار احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ثم نودیت، پھر مجھے آواز آئی، فنظرت، میں نے دیکھا، فلم ار احدا، تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ثم نودیت، پھر مجھے آواز آئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فاذا هو علی العرش فی الہواء، تو یہ فرشتہ جو تھے وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہوا پہ، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس روایت سے دیکھیں، اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وضاحت ملتی ہے کہ پہلے وحی، یہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ جب دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا، کیونکہ فاذا ہوا معنی پہلے، یعنی اس نے دیکھا تھا کہ وہی تھا۔ فاخذتنی رجفۃ شدیدہ، تو مجھے پکڑ لیا ایک سخت جھٹکا آیا۔ فاتیت، تو میں آیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فقلت، میں نے کہا دثرونی فدثرونی، میرے اوپر چادر ڈالو، تو انہوں نے میرے اوپر چادر ڈالا یا کمبل ڈالا۔ فصبوا علی ماء، پھر میرے اوپر پانی ڈالا۔ فانزل اللہ،
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اڑنے والا اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ تو یہاں سے یہ واضح ہوا کہ پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور یہ جو صحابی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلی جو صورت نازل ہوئی مکمل طور پر یہ ہے سورۃ المدثر باقاعدہ، اور جو سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ ہے اقرا۔ اگلی روایت ہے وفی روایت قال ثم فتر الوحی عنی فترة، پھر وحی بند ہو گئی، فبینما انا امشی، میں جا رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے آواز سن لی، فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، دیکھیں اس روایت میں بھی اور وضاحت ہے کہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، جالسا علی کرسی بین السماء والارض، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور آسمان اور زمین کے درمیان، فجئست منہ فرقا، یعنی میں گر گیا، جئست میں یعنی مطلب جھک گیا، منہ اس سے، فرقا ڈر کی وجہ سے، حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین کو گر گیا۔ وفیہا، اور روایت میں یہ ہے کہ قال ثم حمی الوحی بعد وتتابع، پھر وحی اس کے بعد جو ہے شروع ہوئی اور پھر جاری رہی۔ اگلی روایت بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اللہ تعالی تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته حتی توفی، کہ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی جاری رکھی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر جو وحی آئی وہ اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے تھے، یعنی شروعات وحی سے، اور اس کے بعد جب وفات ہو رہی تھی اسی وقت بھی وحی جاری تھی، یعنی وحی کی اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔